قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذا اليمين لا ومقلب القلوب هذا حدیث حسن صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قسم کھاتے تھے، قسم میں کون سے الفاظ آپ استعمال فرماتے تھے؟ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ قسم کھایا کرتے تھے، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ مقلب القلوب، وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، لا و مقلب القلوب فرماتے تھے۔ اب اکثر جو قسم کھاتے تھے اس طرح کے الفاظ کہہ کر قسم کھاتے تھے کہ دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔ مختلف الفاظ ہے، سمجھے کوئی الگ دوسرے الفاظ استعمال کرتے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جن الفاظ کے ساتھ قسم کھاتے تھے وہ یہ تھے، وہ مقلب القلوب اور دلوں کے پھیرنے والے کی قسم۔ حدیث نمبر 1587، بابن فی ثواب من اعتق رقبۃ، غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ تو قسم کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنے کی شکل میں بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں قرآن میں مراتب مراحل بتائے گئے کہ اگر کوئی قسم کھا کر توڑ دے، پورا نہ کرے قسم کو، تو کفارہ کیا ہے اس کا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تو قسم کے کفارے میں 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، 2 وقت کا اور متوسط درجے کا، میڈیم متوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، اور میڈیم وہ بھی پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه۔ وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وابي امامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر۔ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه، وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن اسامة بن الهادي وهو مديني ثقة، وقد روى عنه مالك بن انس وغير واحد من اهل العلم۔ غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مومن غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کے ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد فرمائے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کرے گا۔ اس باب میں حضرت عائشہ، عمر بن عبسہ، ابن عباس، واصلہ بن اسقع، ابو امامہ، کعب بن مرہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اس سند سے غریب ہے۔ ابن الہاد کا نام یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد ہے، وہ مدینی ہیں اور ثقہ ہیں۔ حضرت مالک بن انس اور دیگر اہل علم نے ان سے روایت کی ہے۔ تو اسی لیے فقہا فرماتے ہیں شارحین حدیث کے، مومن غلام کو آزاد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ ایک مومن کو آزاد کرنے کی وجہ سے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو دوزخ سے آزادی ملے، ہر عضو مانے جسم کے ایک ایک حصے کو، جسم کے ایک ایک حصے کو آزادی ملے گی جہنم کی آگ سے۔ اور اسلام کا یہ جو نظام ہے، اسلام کبھی بھی غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ اور کفارہ میں بھی دیکھیے آپ، قتل کے کفارے میں غلام کا ذکر ہے، غلام کی آزادی کا، قسم کے کفارے میں غلام کی آزادی کا ذکر ہے، اور زہار کے کفارے میں بھی غلام کو آزاد کرنے کا ذکر ہے۔ اس طرح اسلام غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر کہیں ایسا نظام قائم بھی ہو جائے غلامی کا تو اس کو ختم کرنے کے طریقے بھی بتا دیا اسلام، کہ اگر کوئی قسم کھا لے، قسم کو پورا نہ کر سکے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے متوسط درجے کا، یا ان کو کپڑے پہنائے، اگر ان دونوں کی استطاعت نہیں ہے تو یہ غلام آزاد کر سکتا ہے، غلام کا مالک ہے، غلام کو آزاد کر دے۔ یہ حدیث نمبر 1588، بابن فی الرجل یلطم خادمہ، خادم کو تمانچہ مارنے کا کفارہ۔ حدثنا ابو بکر بن حدثنا المحاربی عن شعبۃ عن حسین عن ہلال بن یساف عن سوید بن مقرن المزنی قال لقد رأیتنا 7 اخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها۔ وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، وذكر بعضهم في هذا الحديث فقال لطمها على وجهها۔ خادم کو تمانچہ مارنے کا کفارہ۔ حضرت سوید بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم 7 بھائیوں کی ایک ہی خادمہ تھی، ہم میں سے ایک نے اسے تمانچہ مارا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے آزاد کر دو۔
اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی افراد نے اسے حضرت حسین بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے، بعض نے اس حدیث میں یہ بیان کیا کہ اس نے منہ پر تمانچہ مارا، تو خادم کو تمانچہ مارنے کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جی، تو آپ وہ صحابی کو حکم دیے تھے، اس لیے انہوں نے آزاد کر دیا۔ لیکن کیا اگر اسلام میں کبھی آگے چل کے اگر غلام اور باندی کا نظام سسٹم جاری ہو جائے، جی، قائم ہو جائے، تو کیا ہر شخص کے لیے یہی حکم رہے گا کہ وہ خادم کو مارتے اس کو آزاد، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے؟ لازم یا واجب نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس حدیث شریف میں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آزاد کر دو، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک جنگ کے قیدی جو غلام بن کر آئے تھے صحابہ کے پاس، حضور تاکید کر دیے تھے کہ ہر ایک اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کو دیکھے اپنے غلام پر ہاتھ اٹھائے تو آواز دیے پیچھے سے اور بولے کہ تم کو جتنی قدرت حاصل ہے غلام پر، جتنا کنٹرول ہے، اس سے زیادہ کنٹرول اللہ کو حاصل ہے تم پر، فرمایا۔ تو صحابی عرض کیے کہ میں غلام کو کتنے مرتبہ معاف کروں، کتنے مرتبہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو درگزر کروں، 70 مرتبہ بھی اگر غلطی ہو جائے غلام سے تو درگزر کرو، فرمایا حضور، یعنی معاف کر دو۔ تو انہوں نے بولے اس سے تو بہتر ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں، کیوں میں اتنا غصہ برداشت نہیں کر سکوں گا، تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو آزاد ہی کر دیا جائے تاکہ ظلم سے ہم بچ جائیں۔ اور جنگ میں جو قیدی غلام بن کر آئے تھے صحابہ کرام خود نہیں کھا کے ان لوگوں کو کھلائے تھے۔ ایسی بھی مثالیں ہیں اسلام میں کہ قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیے کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا جیسے اسلام نے پیش کیا ہے۔ تو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو آزاد اگر کر دیں، یہ اختیار ہے آزاد کرنے کا، یا کوئی تمانچہ مارے تو آزاد کرنا واجب نہیں ہے اس پر۔ اللہ کے لیے اگر آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ حدیث نمبر 1559، حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام قال هو يهودي او نصراني فان فعل كذا وكذا ففعل ذلك شيئا فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اسی طرح ہے جیسا اس نے کہا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ جب کوئی شخص کسی غیر اسلامی ملت کی قسم کھائے اور کہے اگر میں فلاں کام کروں تو یہودی ہوں یا عیسائی، پھر اس نے وہ کام کیا تو اب کیا حکم ہے؟ کیا وہ یہودی ہو جائے گا، عیسائی ہو جائے گا یا مسلمان ہی باقی رہے گا؟ پھر اس نے وہ کام کیا تو بعض فرماتے ہیں اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ اس طرح کی قسم کھائے اور کر گزرے اس کام کو تو بہت بڑا گناہ اس سے صادر ہوا ہے، اس سے بہت بڑا گناہ ہوا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا یہودی اور عیسائی ہو جائیں گا؟ تو وہی اس میں مختلف اقوال بتا رہے ہیں، آپ پہلے یہ دیکھ لیں گے اس میں پورا کہ یہ یہودی یا عیسائی ہو جائے گا تو کیا مطلب ہے اس کا۔ اگر وہ کام کر گزرے تو اس سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ یہ قول اہل مدینہ کا ہے اور امام مالک بن انس بھی اسی کے قائل ہیں، ابو عبیدہ بھی اسی کی طرف گئے ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام اور دیگر علماء فرماتے ہیں اس پر کفارہ واجب ہے۔ سفیان ثوری، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ یہودی یا نصرانی نہیں ہوگا لیکن توبہ کرے وہ اور کفارہ ادا کرے قسم کا۔ کفارہ وہی قسم کا کفارہ، یہ کام نہیں کروں گا، اگر میں ایسا کر گزرا تو فلاں وہ ہو جاؤں گا میں ایسا، بلکہ بولا تو کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ ایسی قسم توڑ دے، ہاں بہت بڑا گناہ ہے، ایسی قسم توڑ دینا چاہیے اس کیونکہ اس سے پہلے آیا نا کہ اگر کوئی قسم کھائے اور اس سے بہتر دیکھے
تو اس بہتر کام کو کر گزرے اور قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کرے. یعنی وہ کام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اس کو، نہیں کرنا چاہیے. وہ کام کرنے کے بعد یہودی اور عیسائی ہو جاؤں گا. جی. حدیث نمبر 1590. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع عن سفیان عن یحیی بن سعید عن عبید اللہ بن زحارہ عن ابی سعید الرعینی عن عبد اللہ بن مالک الیحسبی عن عقبۃ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ ان اختی نظرت ان تمشی الی البیت حافیۃ غیر مختمرۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یصنع بشتاء اختک فلترکب ولتختمر ولتصوم ثلاثة ایام وفی الباب عن ابن عباس وهذا حدیث حسن والعمل على هذا عند بعض اہل العلم وهو قول احمد و اسحاق. مشقت میں ڈالنے والی نظر کا حکم. اس سے پہلے جیسے گزر چکا ہے کہ خاتون پیدل چل کر جانے کی نظر مانی تھی بیت اللہ کی طرف، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، چاہے تم پیدل چل کر جاؤ حج کو یا سوار ہو کر جاؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس سے عبادت کرنے سے بھی اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بندہ چاہے عبادت کرے یا نہ کرے، یہ عبادت بندے کی ضرورت ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے. تو مشقت میں ڈالنے والی اگر کوئی نظر مانے تو اس کو پورا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ مشقت مانے تکلیف میں ڈالنے والی نظر ہے. جیسے کوئی پیدل چل کر جانے کی نظر مانے تو پیدل چل کر جانا مشکل ہے کعبۃ اللہ تک، اس لیے اس کو روک دیا گیا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر پیدل بیت اللہ شریف کی طرف جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تیری بہن کے مشقت اٹھانے سے کوئی تعلق نہیں، اسے چاہیے کہ سوار ہو، سر پر دوپٹہ اوڑھ لے اور 3 دن کے روزے رکھے. اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مذکور ہے. یہ حدیث حسن ہے اور بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے. امام احمد اور امام اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں. کوئی ایسی نظر مانے، ایسی قسم کھائے جس سے وہ مشقت میں پڑ سکتا ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس کو وہ قسم توڑ دینا چاہیے اور کفارہ دینا چاہیے. اب اس میں 3 روزوں کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن میں ترتیب بتا دی گئی. اور نظر کا بھی وہی کفارہ ہے جو قسم کا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم متوسط درجے کا کھانا کھلانا. یہ نہیں ہو سکتا تو 10 مسکینوں کو کپڑے فراہم کرنا. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو غلام آزاد